بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کی نافرمانی۔ ابلیس کی ہٹ دھرمی عروج پر تھی۔ وہ سراپا شیطان بن چکا تھا۔ خدا کا غضب دیکھ کر بھی اس ملعون کی گردن خم نہ ہوئی۔ وہ کسی پشیمانی کے بغیر ڈٹا کھڑا رہا۔ کہنے لگا، اے خدا، مجھے حشر کے روز تک کے لیے مہلت دے کہ میں تیری اس نئی مخلوق کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکوں۔ مجھے یہ اختیار بخش کہ میں نسل آدم کی نگاہوں میں آئے بغیر ان کے اذہان و قلوب کو متاثر کر سکوں۔ میری رسی دراز کر دے تاکہ میں تیری جہنم کے لیے ایندھن فراہم کرنے کے کام میں لگ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے ابلیس، تجھے وقت معلوم تک کے لیے ڈھیل دی گئی، تو اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لے۔ ارشاد باری تعالیٰ سننے کے بعد ابلیس نے اپنی خباثت کا مزید اظہار کرتے ہوئے انسان کے متعلق کہا، ہاں اے خدا، میں روئے زمین پر تیرے ان بندوں کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں غرض ہر جانب اور ہر طریقے سے ان پر وار کروں گا۔ ممکن ہے کچھ لوگ میرے ان حملوں سے بچ جائیں مگر اکثر نشانہ بنیں گے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، بس یہ ٹھیک ہے اور میں ٹھیک بات کہا کرتا ہوں۔ بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا وہ تیرا ساتھی ہوگا۔ ان کے اعمال کی پاداش میں دوزخ کو ان سے اور تجھ سے بھر دوں گا۔ آدم علیہ السلام اب جنت میں قیام فرما تھے۔ ہر نعمت اور آسائش انہیں تھی۔ آرام ہی آرام، فراغت ہی فراغت، لطف ہی لطف۔ وہ باغات بہشت کی سیر کرتے، دور دراز مقامات تک نکل جاتے، مظاہر قدرت دیکھتے اور حیران ہوتے۔ خوراک کی طلب ہوتی تو انواع و اقسام کے میوے خود بخود ان کے لبوں تک پہنچ جاتے۔ پیاس محسوس ہوتی تو ٹھنڈے میٹھے دودھ کی نہروں کو وہ ہاتھ کی ایک جنبش کے فاصلے پر پاتے۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن حیات آدم میں کسی شے کی کمی تھی۔ کوئی خلا تھا جو ہر گھڑی محسوس ہوتا تھا، ایک تشنگی تھی جو شب و روز حرز جان رہتی تھی۔ آدم کو کسی کا انتظار تھا، کسی ایسی ہستی کا جس کے بغیر وہ نامکمل تھے۔ کون ہے تو؟ کون ہے؟ وہ اکثر جنت کی ہواؤں سے پوچھتے، مشک و عنبر کے ٹیلوں سے سوال کرتے، خوش الحاج پرندوں سے استفسار کرتے۔ کامل اور یکتا صرف خدا کی ذات ہے، صرف وہی ہے جو اپنی ذات میں مکمل ہے، جسے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صدا انہیں فضاؤں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوتی۔ خدا اپنے بندے کی حاجت سمجھتا ہے۔ وہ جانتا تھا اسے اپنے ہم نسل کی ضرورت ہے، ایک ایسے عدد مطلب ساتھی کی ضرورت ہے جو اسے طاق سے جفت بنا دے۔ خدا کی یہ منشا بھی تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ساتھی پیدا کرے۔ ایک روز حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اپنے عروج پر تھی۔ احساس تنہائی سے گھبرا کر وہ اپنے مقرر سے دور نکل گئے اور ایک ٹیلے پر بیٹھ کر خدا سے دعا کرنے لگے، اے خدا، میرے اندر یہ کیسی طلب ہے، یہ کس خواہش کا غبار میرے بدن میں پھیلا رہتا ہے۔ تو حاجت روا اور مشکل کشا ہے، میرے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ اے میرے خدا، میری حاجت پوری کر، میری پریشانیوں کو دور فرما۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی نکالو۔ آدم علیہ السلام پر نیند طاری ہو گئی۔ اسی نیند میں ان کی پسلی اس طرح نکالی گئی کہ انہیں بالکل تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پسلی کے اندر سے ہوا کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی، خوبروئی اور نزاکت و لطافت بخشی۔ انہیں مہر و وفا، شرم اور شفقت کی صفات سے نوازا۔ کائنات میں جتنا بھی حسن ہے وہ حضرت حوا کے حسن کا 10واں حصہ ہے۔ 9 حصے حسن خدا نے حضرت حوا کے پیکر میں ڈھال دیا تھا۔ پھر حوا کو تاج زریں پہنانے کے بعد طلائی تخت پر بٹھایا گیا۔ اس کے بعد آدم کو گہری نیند سے جگا لیا گیا تاکہ وہ حوا کا جلوہ دیکھ سکیں۔ حضرت آدم نے بیدار ہو کر اپنے سامنے دیکھا تو تخت زریں پر ایک پیکر حسن جمال پایا۔
وہ حیرانگی میں دیکھتے رہ گئے، پھر بے قرار ہو کر تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ تب بارگاہ والی سے صدا آئی، اے آدم خبردار، نکاح کے بغیر تو اس کے قریب مت جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کا نکاح پڑھایا جائے۔ بارگاہ حق میں ان کی درخواست قبول ہوئی۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتے جوک در جوک اس جگہ جمع ہونے لگے۔ پھر جنت فردوس میں اس نکاح کی تقریب برپا ہوئی۔ درخت طوبہ کے نیچے اس زرعی تخت پر آدم و حوا قریب قریب بیٹھے تھے۔ حق تعالیٰ نے نکاح کا صیغہ پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تخلیق کیا میں نے ہر چیز کو تاکہ وہ گواہی دے میری وحدانیت پر۔ اے آدم، تم اور تمہاری عورت جنت میں رہو اور وہاں کی تمام نعمتوں سے بے خوف و خطر استفادہ کرو، مگر ایک درخت کے پاس مت جانا، ورنہ پھر تم ناانصاف ہوگے، اور میرا سلام تم پر ہو اور میری طرف سے صحت اور برکت ہو۔ نکاح کے بعد حضرت آدم نے خدا کی حمد و ثنا کی۔ آسمانوں پر آدم و حوا کے نکاح کا جشن منایا گیا۔ چہار سو رنگ و نور کی بارش ہونے لگی، خوشبوؤں نے اپنے آنچل کھولے، نظاروں نے خود کو نمایاں تر کیا، اور کائنات کا ذرہ ذرہ تبسم ریز ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حوا کے جسمانی قرب کا ارادہ کیا تو پردہ ہائے عرش سے صدا آئی، اے آدم رک جاؤ، جب تک تم مہر ادا نہ کرو حوا تم پر حلال نہ ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے خدا، میں مہر کہاں سے ادا کروں؟ باری تعالیٰ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 دفعہ درود پڑھو۔ یہ اسم بابرکت سن کر حضرت آدم علیہ السلام کو شوق دیدار ہوا۔ عرش معلیٰ سے ندا آئی، اے آدم اپنے اس طرف دیکھ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی تو ان کو تشبیہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئی۔ جوش پاک پدری میں حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے رہ گئے اور بے اختیار زبان سے درود جاری ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور ان پر ایمان لائے۔ ان واقعات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی نئی زندگی شروع ہوئی۔ وہ حضرت حوا کے ساتھ بہشت کی نعمتوں سے لطف اٹھانے لگے، جہاں چاہتے جاتے، جو پسند ہوتا کھاتے، جب چاہتے استراحت کرتے۔ خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا اور اس کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے سوا انہیں کوئی کام نہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ ابلیس ملعون جس نے تجھے سجدہ نہیں کیا تھا تجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں نقش ہو چکی تھی اور وہ ابلیس کی طرف سے خبردار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس درخت کے قریب نہ جانے کا پختہ فیصلہ کر رکھا تھا جس سے حق تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ یہ ایک نہایت خوشنما درخت تھا۔ اس کا پھل دیکھ کر اکثر آدم و حوا کے دل میں تجسس جاگتا تھا، مگر حکم خداوندی کے بموجب وہ اس کے قریب نہ جاتے تھے۔ ایک عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ معمولات روز و شب میں آدم و حوا شیطان لعین کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے تھے، مگر وہ ان کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح جنت میں داخل ہو کر آدم و حوا کو گمراہ کرے۔ ایک عرصہ وہ ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوششوں میں لگا رہا۔ بالآخر اسے کامیابی ہوئی، اس نے جنت تک رسائی حاصل کر لی، مگر جنت کے تمام دروازے بند دیکھ کر اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ اس دوران اس کی ملاقات ایک طاؤس سے ہوئی۔ وہ طاؤس سے کہنے لگا، کسی طرح مجھے جنت کے اندر لے جاؤ۔ طاؤس نے انکار کیا، مگر ایک سانپ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور شیطان کو اپنے منہ میں بٹھا کر بہشت کے اندر لے گیا۔ حضرت حوا تنہا ایک گوشہ بہشت میں بیٹھی تھیں جب اچانک انہیں ایک جانب شور و غل کی آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سے حور و غلمان ایک جگہ جمع ہیں۔ تجسس سے مجبور ہو کر وہ بھی اس مقام پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو دراصل شیطان تھا بڑی درد مندی سے رو رہا ہے۔
وہ اسی پیڑ کے قریب کھڑا تھا جس کا پھل کھانے سے خدا نے آدم و حوا کو منع کر رکھا تھا۔ حوا نے شیطان سے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے حوا، مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ عنقریب تم اور آدم مر جاؤ گے۔ حوا نے بے قرار ہو کر پوچھا، اے دانا شخص، اس انجام سے بچنے کا کوئی راستہ؟ شیطان نے کہا، اے حوا، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو تو تمہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جنت میں نعمتوں کے مزے لوٹو گے۔ خدا تعالیٰ نے اس پیڑ کا پھل کھانے سے تمہیں اسی لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم حیات ابدی نہ پا جاؤ۔ حوا پر شیطان کے اس واویلا کا اثر ہوا۔ انہوں نے درخت سے 3 پھل توڑے اور سارا ماجرا جا کر حضرت آدم علیہ السلام کے گوشے گزار کیا۔ کہنے لگیں، ایک پھل میں کھا لیتی ہوں اور 2 تم کھا لو، تاکہ موت ہم دونوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے اور ہم جدائی کے اندیشوں سے آزاد ہو کر ابدی راحت کی زندگی گزار سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی شیطان کے اس بالواسطہ بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے شجر ممنوعہ کے پھل حوا کے ساتھ مل کر تناول کیے۔ پھلوں کا کھانا تھا کہ ان کے سروں پر موجود فضیلت و افتخار کے زریں تاج اڑ گئے اور ان کے جسم کے پوشیدہ حصے ظاہر ہو گئے۔ ہوا سے باختگی کے عالم میں درختوں کے پتے توڑ کر اپنے سطر چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ برہنگی کے احساس نے انہیں شرم سے پانی پانی کر دیا تھا۔ وہ درختوں میں بھاگ رہے تھے اور ایک دوسرے سے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کیفیت اس ندامت اور پشیمانی کا اظہار تھی جو حکم الہی سے روح گردانی کے بعد آدم و حوا پر طاری ہوئی۔